بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ پی ٹی آئی ایک بار پھر بلے کے نشان سے محروم ہو گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کیا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی انتخابات تھے انہیں قلعدم قرار دیا تھا اور انتخابی نشان واپس لیا تھا جماعت کے طور پر۔ پھر پشاور ہائی کورٹ نے 26 دسمبر کو الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو معطل کیا تھا، اور پھر یاد رہے کہ 30 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے اس حکم امتناع کے خلاف اپیل دائر کی تھی، اور پھر آج یہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک بار پھر بلے کے نشان سے محروم کیا اور حکم امتناع واپس لے لیا۔ اہم بات یہ ہے کہ 9 جنوری کو اسی کیس کی ڈویژنل بینچ پشاور ہائی کورٹ کا سماعت کرے گا اور وہ حتمی فیصلہ کرے گا، لیکن چونکہ بلے کے نشان سے پی ٹی آئی محروم ہو گئی تو کس بنیاد پر ہوئی، فیصلے میں کیا کہا گیا ہے، پی ٹی آئی اس پہ کیا اعتراض کرے، کیونکہ بیرسٹر علی ظفر اس فیصلے پر نالے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرح جو ہمیں سنا نہیں گیا، اور کیسے یہ ایک رکنی بینچ اس کیس کا فیصلہ سنا سکتا ہے جبکہ ڈویژنل بینچ نے بننا تھا اور اس نے اس کیس کو ٹیک اپ کرنا تھا۔ تو پی ٹی آئی کے پاس اگر بلہ نہیں رہتا تو ان کے ووٹ بینک پر کیا اثر پڑے گا، اور اس دوسری صورت میں کیا کسی اور انتخابی نشان پر پی ٹی آئی لڑ سکتی ہے یا پھر اسے آزاد امیدوار ہی دستیاب ہوں گے۔ یہ وہ موضوع ہے جس سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ باقی آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ میں جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کا کیس بھی زیر بحث ہے، دلچسپ سماعت تھی، اور ساتھ ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کا کیس بھی سپریم کورٹ میں ہی زیر بحث رہا ہے۔ 2 اہم خبریں اور بھی آج ہی کے دن ہم یاد کریں گے سرتاج عزیز صاحب کو بھی، کیونکہ وہ بھی چل بسے ہیں۔ شامی صاحب، پی ٹی آئی ایک بار پھر بلے کے نشان سے محروم ہو گئی، تو بلے کے بغیر پی ٹی آئی کہاں ہوگی، یا بلہ پی ٹی آئی کے بغیر کہاں ہوگا؟ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں گوہر صاحب اب نہیں، کیوں؟ معطل ہو گیا نا اچھا، فیصلہ، حکم امتناع واپس ہو گیا نا، تو مطلب الیکشن کمیشن کا فیصلہ ان ایکشن آ گیا۔ تو اس وقت سیاسی طور پر تو چیئرمین ہے، سیاسی طور پر ٹھیک الیکشن کمیشن کے نزدیک نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی نشان الاٹ کر دیں، مگر مسئلہ یہاں کوئی نشان الاٹ کرنے کا نہیں ہے، یا تو بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا اس کیس میں، کیونکہ اگر آپ کو بلہ نہیں ملتا تو آپ کے امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ سکیں گے، اور آزاد امیدوار کو تو ڈیفرنٹ اس لیے ان کو ہر حلقے میں ایک الگ انتخابی نشان ہوگا، لینا پڑے گا۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بلے کی جگہ کچھ اور دے دیا جائے۔ وہ تو آپ کی تجویز تھی کہ دوسری صورت کیا ہو وہ جو عوامی مسلم لیگ ہے اس کا نشان ہے قلم دبات۔ جی، اب وہ عوامی مسلم لیگ کا نشان یہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب علی، ہاں جی، بالکل ٹھیک۔ یہ جماعت اسلامی کا نشان ہے ترازو، ان سے معاملہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ان کے جو امیدوار ہیں ابھی تو انہوں نے آزاد حیثیت میں ہی الیکشن درخواستیں دائر کی ہیں نا، ابھی تو ان کو نشان ملا نہیں ہے، نہ انہوں نے فہرست پیش کی ہے ان کی، تو ان کو کوئی بھی جماعت اون کر سکتی ہے۔ یعنی ایک تو طریقہ یہ ہے، یہ اس صورت میں جب یہ طے ہو جائے سپریم کہ کورٹ بھئی سے بلے کا نشان نہیں ملنا، ٹھیک ہے، بصورت دیگر ان کو الگ الگ نشان پر الیکشن لڑنا پڑے گا، جیسے کہ آزاد امیدوار لڑتے ہیں۔ ایک بات ایسی صورت میں ان کے لیے پھر اگر وہ کسی پارٹی سے معاملہ کر لے، قلم دوات جو آسان ترین رستہ ہے، یا میزان ترازو جو ہے، تو پھر جو عورتوں کی نشستیں ہیں، جو اقلیتوں کی نشستیں ہیں، ان کے لیے بھی وہ اپنی فہرست دے سکیں گے، ورنہ نہیں دے سکیں اس پارٹی وہ پارٹی کے اسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے، رائٹ بات۔ ٹھیک۔ تو مطلب اب یہ معاملہ جو ہے کیونکہ 9 تاریخ کو ڈویژن بینچ نے سماعت کرنی ہے، اب یہ سنگل بینچ جو تھا، کیونکہ چھٹیاں ہیں نا آج عدالتوں میں، تو اس وقت جو جج صاحب موجود تھے انہوں نے درخواست سنی اور ایک عبوری حکم جاری کر دیا، جی، اس کے خلاف الیکشن کمیشن گیا تو دوسرے جو جج صاحب ڈیوٹی پہ تھے انہوں نے اس عبوری حکم کو واپس لے لیا، بالکل، اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال ہو ٹھیک ہے نا، اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک تو یہ کہا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ جو ہے ملک بھر پہ لاگو ہوگا، تو الیکشن کمیشن اس لیے بھی گیا کہ بھئی یہ ملک بھر میں کیسے لاگو ہوگا، تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ قمر دلشاد صاحب بھی تشریف لائے، ان سے بات اور کرتے ہیں۔ آج
जब लाहौर में वो भी है, पीटीआई ने कोशिश की बल्ले का निशान लेने की, उस वक्त ये फैसला नहीं आया था। लेकिन लाहौर में फैसला महफूज है। उन्होंने ऐलान किया, भाई पूछा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अब पंजाब पे कैसे लागू होगा। तो बहरहाल ये भी एक बहस थी। अब बिलाखिर मामला जो है, अगर 9 तारीख तक इंतज़ार करेंगे तो फिर तो मामला पेचीदा हो जाएगा। फिर फैसला आए 9 को, 10 को, 11 को, फिर वक्त नहीं रहेगा, क्योंकि 11, 12 या 13 तारीख को तो हतमी फहरिस्तें जारी हो जाएंगी। फिर बैलेट पेपर छपने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ये ऐलान भी किया बैरिस्टर गौहर ने, मैं सुनाता भी हूँ। लेकिन कंवर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये अली ज़फ़र साहब का नुक्ता सुनिए ना, उसका जो एतराज़ है उस पर मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी जज साहब ने डिवीजनल बेंच की समाअत से पहले स्टे ख़त्म कर दिया, स्टे ऑर्डर वापस लेना समय से बाहर है। क्या कहते हैं आप इस पे? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह कि आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नजर सानी की दरखास्त पर डिवीजन बेंच ने फैसला किया है, वो टेक्निकल बुनियाद पर नहीं है। यही तो अली ज़फ़र कह रहे हैं, फैसला सिंगल बेंच ने किया है। और इस लिहाज से कि उन्होंने सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस नहीं जारी किया था, और सिंगल बेंच ने जो फैसला किया था वो आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफवर्जी थी, जिसमें कि उन्होंने फरकैन को सुनने की मौका ही नहीं दिया। इस लिहाज से इलेक्शन पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें नोटिस भी नहीं आया, हमारे वकील पेश नहीं हुए। तो इन हालात को देखते हुए एक तरफा फैसला था। तो अब जो आज फैसला आया है वो टेक्निकल बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को बहाल कर दिया, लेकिन असूली तौर पर हतमी फैसला 9 जनवरी को डिवीजन बेंच फैसला करेगा, जो पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच बन चुका है। तो उसके फैसले के बाद ये हकीकत सामने आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी रिमार्क दिए कि भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुने बगैर वो कैसे फैसला दे दिया। तो उसका भी असर था आज। ज़ाहिर है उन्होंने बड़े अहम रिमार्क दिए थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने। तो ये फैसला तो आ गया है, लेकिन इस पर ज्यादा तौर पर फैसला हतमी 9 जनवरी को होगा। और 9 जनवरी को अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को बहाल रखा गया तो फिर तहरीक इंसाफ कौमी धारे से बाहर हो जाएगी। फिर उनके तमाम उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार होंगे और उनको जो सिंबल मिलेगा वो आम नॉर्मल सिंबल होगा। कंवर साहब, उससे पहले तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, क्योंकि 9 तारीख बहुत ताखीर हो जाएगी, इसलिए फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएं कि हमारी को फरियाद सुन ली जाए। नहीं, वो तो ठीक है शामी साहब, फरियाद तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही कर सकते हैं ना। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसी फैसले को बहाल रखती है, जो देखो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, और आप हैरान होंगे कि सिंगल बेंच के जज ने खुद एतराज किया कि मैंने तो इलेक्शन कमीशन का फैसला पढ़ा ही नहीं। अब देखिए फैसला तो खिलाफ दे रहा है और खुद फरमा रहे हैं जब मैंने फैसला नहीं पढ़ा। तो आज जाहिर है और जो आज डिवीजन बेंच ने नजर सानी की दरखास्तें आमतौर पर एक्सेप्ट नहीं होती, लेकिन जो सिंगल बेंच के ये रिमार्क्स के मैंने फैसला ही नहीं पढ़ा था, तो ये तरीका देखते हुए उन्होंने इसको हुक्म इतना ही वापस ले लिया। और ये अब ये 9 जनवरी का फैसला होगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर इनका हक में फैसला नहीं होता तो शामी साहब ये पार्टी जो है ये कमर साहब, ये अगर 9 जनवरी या ताखीर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है पीटीआई की, तब तक तो इलेक्शन कमीशन का जो अपना शेड्यूल है 13 जनवरी को गालिबन फहरिस्तें हतमी मुरतब होना है, तो ताखीर नहीं हो जाएगी टेक्निकली? नहीं, इसमें ताखीर नहीं होने। कैसे? इसमें ये तो सब फैसले चंद घंटों में होने हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी पूरे एडवोकेट जनरल नहीं बुलाने चारों सूबों के। वो फैसला एक ही समाअत में हो जाएगा। 13 जनवरी को रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात नामजदगी में कबूल कर लिए गए हैं और वो बाकायदा सबको सिंबल आउट करेंगे। अगर एक आधा केस रह जाएगा तो मुमकिन है चले 13 जनवरी को बजाय 15 जनवरी तक भी बात जा सकती है, लेकिन असूली तौर पर इंतखाबी शेड्यूल 8 फरवरी का तब्दील होने के इम्कानात नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला। एक सवाल और अली ज़फ़र भी उठा रहे हैं जो आप और शामी साहब के सामने रखता हूँ। वो ये कहते हैं कि समझ नहीं आ रही कि स्टे ऑर्डर किस कानून के तहत वापस लिया। एक, हाई कोर्ट के सामने हमारे मौके पर बहस ही नहीं हुई। 2, अभी अली ज़फ़र साहब टॉप क्लास के हमारे दोस्त भी हैं, शामी साहब के भी दोस्त हैं, मरहूम ऐसर ज़फ़र के साहबजादे हैं।
تو ان کا تو ہمیں بڑا احترام ہے، لیکن قانون کی روشنی میں ان کا پریواز درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خود یہ آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 10A میں کہ فرقین کو سنے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو الیکشن کمیشن کو سنا ہی نہیں انہوں نے اپنے 26 دسمبر کو، جس پر انہیں فیصلہ کرنا پڑ گیا۔ انہوں نے اس کے لحاظ سے خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں تو فیصلہ پڑھا بھی نہیں، سننے کی تو دور کی بات ہے۔ تو یہ تو فیصلہ جو ہے ظاہر ہے وہ تو معطل ہونا ہی تھا، آج ڈویژن بینچ نے کر دیا۔ ڈویژن بینچ نے نہیں کیا، 9 جنوری یہی کو تو آج بات پھر آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ یہ ڈیوٹی جج نے کیا، یہ کیونکہ ڈیوٹی چھٹیاں جج نے تو کیا نظر ہے، ثانی کی تو درخواست عام طور پہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی، نہیں سنگل لیکن بینچ وہ نے اس لیے کیا کہ ہے۔ وہ ہاں، لیکن بہرحال وہ سنگل بینچ کا فیصلہ بڑا کنٹروورشل تھا، خود اعتراف بہرحال کر رہے ہیں میں نے تو فیصلہ نہیں پڑھا، اسی میں لیے نے الیکشن کو نوٹس جاری نہیں کیا۔ اصل میں سوال اس لیے اٹھ رہا ہے نا کہ سنگل بینچ کا فیصلہ سنگل بینچ نے ہی اس پہ نظر ثانی کر لی، ڈی بی تک بات پہنچی نہیں، ابھی ڈی بی پر تو بات پہنچے گی 9 جنوری کو۔ ٹھیک، اچھا یہ اب شامی صاحب کی یہ تجویز تھی کہ اگر آزاد ہی لڑنا ہے تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ قلم دواد جو شیخ رشید صاحب کی جماعت کی ہے اس کے ساتھ معاملہ فہمی پی ٹی آئی کر لے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے قوانین کیا کہتے ہیں ذرا؟ اگر پی ٹی آئی کو بالفرض بلہ نہیں ملتا، انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار پاتے ہیں سپریم کورٹ سے بھی جا کے، تو کسی ایک سمبل پر جو ہاں یہ بات آپ کے کوشچن میں بہت بڑی زبردست وزن ہے۔ اچھا شامی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، لیکن بات یہ ہے کہ اب اگر ان کو انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم ہی تصور کیا جائے گا تو پھر تو پارٹی کا کوئی سربراہ ہی نہیں ہے۔ الیکشن کے میں پاکستان کے فیصلے میں لکھا ہے کہ جون 2022 کے بعد تحریک انصاف میں کوئی آفس بیئرز نہیں ہے سوائے اسد عمر کے۔ اسد عمر جو ہے وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہے، ان کا استعفیٰ نہیں ہمارے پاس نظر آیا، نہ ہمیں پیش کیا گیا، نہ ان کی جو نیکسٹ پالیسی وہ ہمیں بتائی گئی، لیکن قانون کے مطابق یعنی پارٹی کے دستور کے مطابق اسد عمر ہی پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے یہ فیصلہ لکھا ہے الیکشن کے پاکستان نے۔ اب یہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم ہو جاتا ہے، تسلیم نہیں ہوتا، تو پارٹی میں کوئی آفس بیئر نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کے تمام امیدوار آزاد ہوں گے، اور ان کے بعد یہ جو خواتین کی نشستیں ہیں جو نہیں وہ تو بات ہم نے کر لی۔ ختم ہو جائیں گی۔ قمر صاحب ابھی تو الیکشن کمیشن کے سامنے کوئی درخواستیں پیش نہیں کی گئی سمبل کے لیے۔ اب اگر آزاد ارکان ہیں ان کے، یہ کسی دوسری جماعت کا سمبل لے لیتے ہیں اور وہ فہرست ان کے نام لکھ کے پیش کر دیتی ہے تو ان کو وہ سمبل الاٹ ہو سکتا ہے، عوامی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑ سکتے ہیں، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے لڑ سکتے ہیں۔ یہ دوبارہ غور سے سنیں نا، وہ شامی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قلم دواد کے پلیٹ فارم سے اگر سمبل کی درخواست کرتے ہیں وہ آزاد امیدوار جو ہو گئے پی ٹی آئی کے، تو اس میں سب سے بڑی بات آپ کی درست کہہ رہے ہیں، لیکن اصل تو ابھی سپریم کورٹ تک معاملہ جائے گا، اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، اگر فرض کریں سپریم کورٹ تک ان کی سنوائی نہ ہو، اولاً تو امید رکھنی چاہیے کہ سنوائی ہو جائے گی، بلہ واپس آ جائے گا۔ میں سر سادہ کرتا ہوں بات کو، بل فرض نہیں ہوتی، دوسری بل فرض نہیں ہوتی تو شیخ رشید صاحب کی جماعت کی جانب سے وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے ایک سمبل پہ لڑنے کے خواہاں ہیں ان کی فہرست جاتی ہے، تو الیکشن کمیشن کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں جی، ہے کوئی اعتراض الیکشن کمیشن کو اس مدعے پر؟ فی الحال تو سپریم کورٹ تک 9 جنوری کے فیصلہ دیکھیں آپ، 9 جنوری کے بعد ہی فیصلے کا ساتھ۔ بہت بہت شکریہ جناب قمر دلشاد صاحب مخاطب تھے۔ تو آپ نے لاہور ہائی کورٹ کا ذکر کیا تھا، تو محمد اشفاق نے آج اس کیس کو کور کیا، ان کو بھی زحمت دی کہ ڈیٹیل ڈالیں۔ کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، کر لیں تھوڑی سی بات، لیکن وہ تو irrelevant ہو گئی نا۔ اشفاق یہ کیا تھی درخواست، کیا تھی، کس کس کو سنا گیا، اور یہاں سے کیا توقع ہے، کس قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن کے روبرو تحریک انصاف کے پی پی 59 سے ان کے امیدوار ہیں ناصر چیمہ، انہوں نے یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دی کہ جب ہم پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کر کے الیکشن کمشنر پنجاب کے پاس گئے کہ ہمیں بھی بلے کا نشان دیا جائے، چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناعی جاری کیا تھا، تو انہوں نے یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن کو بتایا کہ انہوں نے یہ فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور اسی لیے لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ معطل کرے تاکہ ہم اپنے سمبل کے ساتھ یعنی بلے کے ساتھ الیکشن لڑ سکیں۔
जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने तशवीश का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पंजाब का इलेक्शन कमिश्नर कैसे तस्लीम कर सकता है। क्या आपने इलेक्शन एक्ट के जो कानून है सेक्शन 215, क्या आपने उसको चैलेंज किया है? क्योंकि उस कानून के तहत ही इंतखाबी निशान अलाट होता है। तो इस मौके पर वकील ने बताया कि हमने उस सेक्शन को नहीं चैलेंज किया, हमने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको चैलेंज किया। जस्टिस जवाद हसन ने इस हवाले से अहम सवालात उठाए और ये कहा कि क्या ये पटिशन आपने अपनी पार्टी की तरफ से की है? तो उन्होंने ये कहा कि मैं चूँकि खुद पार्टी का उम्मीदवार हूँ तो इसलिए मैंने ये जो पटिशन है बतौर सेक्रेटरी जनरल जो उनके गुजरांवाला से उनका ताल्लुक था वहाँ से मैंने ये पटिशन फाइल की है। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हो तो लाहौर हाई कोर्ट उसमें मदाखलत कर सकती है? इस सवाल को भी जवाब दीजिएगा। और तीसरा सवाल उन्होंने ये किया कि आपका कहना है कि हमें बल्ले का निशान नहीं मिला, तो आपको तो सेक्शन 215 जो इलेक्शन एक्ट का है उसको चैलेंज करना चाहिए था। उस पर वकील ने ना में जवाब दिया और कहा कि हमने उसको चैलेंज नहीं किया। हमारी इस्तदा ये है कि पंजाब की हद तक लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करे और हमें पार्टी का जो निशान है उसके मुताबिक हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है और इस हवाले से उन्होंने जब वफाकी हुकूमत के वकील से पूछा तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल कमरा अदालत में मौजूद थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये दरख्वास्त ही नाकाबिल समाअत है क्योंकि ये दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर नहीं की गई, सिर्फ एक उम्मीदवार की जानिब से दायर की गई है। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करने का कहा और ये कहा कि इसको मुस्तरद किया जाए। जस्टिस जवाद हसन ने तमाम दलाइल सुने और उसके बाद इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया और ये कहा कि फैसला कल सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। जस्टिस जवाद हसन ने यह भी कहा कि आप सिंगल जज के एक फैसले को लेकर पूरे पाकिस्तान पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है तो आप आराम से बैठ गए हैं कि हमें अब पूरे पाकिस्तान में बल्ले का निशान मिल गया, ऐसा नहीं है। इस हवाले से आपको ये देखना चाहिए कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो क्या हाई कोर्ट उसमें मदाखलत कर सकती हैं? जस्टिस जवाद हसन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें तो हम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला पेंडिंग है तो हाई कोर्ट उसमें मदाखलत नहीं करेगी। इस मौके पर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में तो पेंडिंग नहीं है ना। यहाँ तो ये हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट का वो हुक्म ही हवा में उड़ गया जो यहाँ मेरे बहस था। ठीक है अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब देखें, एक बात प्रोग्राम में आपने की थी जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था, हमने पूरा प्रोग्राम उसका वन लाइनर यही था कि ये पेशावर हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच के फैसले का इत्तलाक क्या पूरे पाकिस्तान पर होगा। तो जज साहब के अपने रिमार्क्स तो ये वाजे कर रहे हैं कि उस फैसले को पंजाब का इलेक्शन कमीशन कैसे तस्लीम कर सकता है। दुरुस्त है, हर एक की जुरिस्डिक्शन है। अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होता तो और वहाँ इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी होता तो इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर उसका हुक्म जो होता इलेक्शन कमीशन को वो पूरे पाकिस्तान पे लागू होता। ये जो अभी तो जो मेरी राय तो उस वक्त भी यही थी कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला या लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अपने अपने सूबे में नाफजुल अमल है। मुझे याद है उस दिन बड़ी डिबेट हुई साद रसूल साहब से भी, उनकी राय कुछ और थी क्योंकि माजी के कुछ ऐसे फैसले थे जिनका इत्तलाक पूरे पाकिस्तान पर हुआ हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर, चाहे वो आरओ का मामला हो या दीगर का हो। अब ये बहस ऐसी वो तो अब फील्ड में है ही नहीं ना वो ऑर्डर। तो एक नुक्ता और आया जी, चूंकि जो आपकी तजवीज़ थी वो उस फैसले के बाद से लेके भी पीटीआई के हलकों में और दीगर सियासी समाजी और कानूनी हलकों में संजीदगी से ज़ेर बहस आई। लोगों ने हवाला दिया कि ये शामी साहब की और उनकी अहमद बिलाल महबूब साहब की तजवीज़ थी। तो कमर दिलशाद साहब तो उस पर कोई ज़्यादा रहनुमाई हमारी नहीं कर सके, लेकिन एक नुक्ता है जो ताहिर खलील संधू साहब ने लिख के भेजा है, बता दूं आपको। ताहिर खलील संधू साहब जी जी जी, जिनका नाम आ गया फहरिस्त में, कुछ चौथे नंबर पर आया। चौथे नंबर? हाँ जी, अल्लाह अकबर। तो उनका नाम आ गया। वो ये लिखते हैं किस्तें होती हैं माइनॉरिटीज़ की, मैं 8-10 होती हैं, 8-10 के करीब तो होती हैं, चेक करना पड़ेगा मुझे। उसमें फिर अगर मेजॉरिटी आएगी ना तो फिर चौथे नंबर पे आएगा। हाँ जी, ऐसा ही है। ये कह रहे हैं कि जो नॉमिनेशन पेपर जो सबमिट किए ना पीटीआई कैंडिडेट्स ने, वो ऑलरेडी उन्होंने ओथ दिया है ईसीपी को, इलेक्शन कमीशन को, कि ये पीटीआई से इनकी ताल्लुक है, पीटीआई से वफादारी है, उसका ओथ इन्होंने दिया हुआ है जब ये देते हैं।
تو اگر یہ اب الیکشن قلم دواد پر لڑنا چاہیں گے تو وہ یہ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ اوتھ جو دیا تھا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ دیا تھا، اسی کی بنیاد پہ اپلائی کیا تھا۔ دیکھیے وہ کیونکہ اگر وہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا سمبل ان کو نہیں مل سکتا اور وہ آزاد ہو گئے ہیں تو ان کو کسی دوسری جماعت میں شامل ہونے کا موقع ملنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اس پر پھر پی ٹی یہ آئی بھی پھر عدالت میں جائے گا معاملہ، عدالت میں جائے گی، یہ بھی ایک تکنیکی نکتہ ہے۔ اب دیکھیے کہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے کہ اس معاملے کے اوپر وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اصل میں جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں، کیونکہ چیئرمین صاحب بھی وکیل ہیں نا، بیرسٹر گوہر صاحب، ہاں، وہ جو بات عدالت کے اندر کہنے کی ہے وہ پبلک میں کہتے ہیں، ٹھیک، جو پبلک میں کہنے کی ہے وہ عدالت میں کہتے ہیں۔ وہ آج کی سماعتوں میں بھی وہاں تیاری نہیں کرتے، ایک ہڑبونگ مچایا ہوا ہے۔ اب یہ ساری باتیں آپ مقدمہ عدالت میں جا کے لڑیے۔ اب وہاں جو آج سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی، اب بھئی کس کی کاغذات مسترد ہوئے ہیں، کس کو شکایت ہوئی ہے، ایک ایک امیدوار کا نام ہونا چاہیے تھا۔ یہ ان کا آخر ایسا زمانہ ہے، سوشل میڈیا سے ڈیٹا کچھ سوشل میڈیا سے لیے ڈیٹا جانے کی اکٹھا کر اطلاع کے پہنچ تھی۔ گئے۔ ان کو تو اعلان، ان کا جو الیکشن سیل ہے اس کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ جس کو شکایت ہے وہ ان کو اطلاع کرے، ان کے نام کے ساتھ عدالت میں شکایت جانی چاہیے تھی۔ اب وہ سارا ایک سیاسی تقریر ہو رہی ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح رولا رپا ڈال کے وہ اپنا الو سیدھا کر لیں گے عدالت میں بھی اور عدالت سے باہر بھی۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ قانون کی عدالت میں قانون کی بات کریں، عوام کی عدالت میں عوام کی بات کریں۔ یہ عمدہ تجویز ہے، یہ بھی غور کر لیں۔ اس معاملے پر مزید بھی بات کرتے ہیں، دو اہم کیسز جس کا ایک حوالہ شامی صاحب نے دیا اور دوسرا جبری گمشدگیوں کا کیس تھا، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ لیول پلینگ فیلڈ اور سپریم کورٹ میں جبری گمشدگیوں، لاپتہ افراد کا کیس، ان کا بھی ذکر کرنا ہے۔ سرتاج عزیز صاحب کا بھی آپ سر پوچھے تھے وہ مائنارٹیز کا، تو پنجاب میں 8 سیٹیں ہیں مائنارٹیز کی، تو اگر پاکستان مسلم لیگ نون 114 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر کامیاب ہوتی ہے تو پھر جو آپ کہہ رہے تھے ٹاپ 4 جو ہے نون لیگ کی جو فہرست چوتھے نمبر پر ہیں، وہ 14 اراکین پر مشتمل فہرست انہوں نے جاری کی، جس میں چوتھے نمبر پر طاہر خلیل سندھو صاحب ہیں۔ سرگرمی تو ان کی ایسی تھی جی کہ پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہونا چاہیے تھا ان کو۔ جی ہاں، یہاں پہ چیف وپ تھے جب یہ پنجاب اسمبلی میں ہو رہا تھا معاملہ، جو بھی چلیے سر فہرست تھے، تو اب چوتھے پہ جا پہنچے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں، گڈ لک کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، یہ اس سے پہلے کہ میں باقی 2 کیسز کی جانب آؤں اور وقت کم ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ سرتاج عزیز صاحب کا ہم ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سرتاج عزیز صاحب 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اور ہمارے بہت پیارے بھائی جو ہیں اسلم کمال انتقال کر گئے۔ اسلم کمال صاحب انتقال، دونوں پاکستان کے بڑے نامور ثبوت تھے۔ 95 سال کی عمر پائی سرتاج عزیز نے اور طالب علم کے طور پر تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اس سے جڑے رہے اور پھر پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم پائی، پھر باہر بھی پڑھے اور یہاں بھی اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر بیرون ملک بھی گئے، اور جب واپس آئے ایک وزیر مملکت کے طور پر جنیجو حکومت میں شامل رہے، پھر وزیر بنے، سینیٹر بنے، مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل ہوئے پی ایم ایل این کے، جی وزیر خارجہ ہوئے، وزیر خزانہ رہے، اور ایک بڑی لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کیا اور مسلم لیگ سے جڑے رہے۔ ابھی گزشتہ دنوں انہیں نشان امتیاز عطا کیا گیا تھا صدر پاکستان کی طرف سے، اس وقت آئے تھے، اس میں تو ویل چیئر پہ تھے، علیل ہو گئے تھے، لیکن ہمارے پروگرام کو بڑے شوق سے سنتے تھے۔ نہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کئی بار ان کا بریک میں آپ کو فون آتا تھا، فون آتا تھا، ان کا کوئی میسیج یا کوئی نکتہ آتا تھا جو بیان تجویز کرتے دیتے تھے، کوئی اگر ایسی بات ہوتی تھی کوئی جو جس کی تصحیح ہونی چاہیے تو تصحیح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں ان کی شخصیت پر بات کرتے ان کو ہوئے، صدر پاکستان میں یہ ہونا چاہیے تھا۔ آج میں نے اصل میں وہ صفدر گردیدی صاحب کی ایک تحریر پڑھی، سرتاج عزیز صاحب صدر کیوں نہ بن سکے، تو یہ میں نے وہاں پڑھا کہ جی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں طے ہوا کہ ان کو صدارت دی جائے گی، لیکن پھر رفیق تارڑ صاحب آ گئے، بہرحال اور پھر جب رفیق تارڑ صاحب آئے تب بھی، غالباً 2014 جب ممنون حسین صاحب آئے تب بھی تو سمجھا جاتا تھا کہ صدارت جو ہے وہ ان کے حصے میں آئے گی، ان کا استحقاق ہے، مسلم لیگ سے ان کا تعلق، ان کی خدمات، تحریک پاکستان میں ان کا حصہ،
ایک طویل ایک اننگ کھیلی انہوں نے بڑے وقار کے ساتھ, بڑے کردار کے ساتھ, لیکن بہرحال واقعی ان کا نام زیر غور آیا تھا؟ ہاں نام سمجھا جاتا تھا کہ وہ ہوں گے, حتمی صاحب تھا, اچھا. مگر ایک غوث علی شاہ صاحب کے بارے میں سمجھا جاتا تھا سندھ سے. ہاں, تو ان کے لیے بھی یہ لکھا, صدارت لکھی ہوئی نہیں تھی, اور وہ ان کا بھی فاصلہ پیدا ہو گیا پھر مسلم لیگ نون سے. اور بہرحال لیکن سرتاج عزیز صاحب جو تھے وہ تو جڑے رہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور آپ نے غوث علی شاہ صاحب کو ذکر کیا نا, فاصلے پیدا ہو گئے, اس سے مجھے یاد آ گیا اچانک بات کرتے, اس سے پہلے کہ اسلم کمال صاحب کی بات کریں ہم, وہ جو مہتاب عباسی صاحب, وہ بھی نون لیگ سے کتنی ان کی مہتاب عباسی صاحب کتنی ان کی قربت تھی. اب انہوں نے کل جو جلسہ کیا نا, وزیر اعلیٰ رہے, جی اب ان سے مسلم لیگ نون سے دوری ہو گئی, دوری اپنے آبائی حلقے میں جو کل انہوں نے جلسہ کیا اس کی میں نے فوٹیج دیکھی, وہ ایک آزاد امیدوار کے طور پر بغیر کسی پارٹی کے بڑی ان کی حیثیت ہے. سردار مہتاب صاحب دور ہو گئے, آپ دیکھیں کہ زبیر عمر دور ہو گئے, مفتاح اسماعیل دور ہو گئے, شاہد خاقان عباسی صاحب دور ہو گئے. تو مسلم لیگ میاں صاحب, نواز شریف صاحب, ذرا ان کو بھی تو دیکھیں نا, اپنے جو موتی ہیں, ہیرے ہیں, وہ آپ زمین پہ آپ رول رہے ہیں, ان کو کیا کریں, ملاقات کی دعوت دیں؟ نہیں, ان سے بات کریں, ان کے دل پہ ہاتھ رکھیں. بہرحال اسلم کمال صاحب پاکستان کے باکمال مصور, شاعر, خطاط, شاعر, سفر نامہ نگار, ناول نگار. ایک انہوں نے ایک فن خطاطی میں ایک خط کمال جو ہے ایجاد کیا, اس کے موجد تھے. اقبال کے کلام کو مصور کیا اور کمال کام کیا ہے ان کا, یعنی اور ہمارے ساتھ تو وہ اتنا تعلق تھا. اور بھٹو صاحب کے دور میں ہم ان سے مل کے بیٹھتے اور سرخیاں نکالتے اور پوسٹر بناتے. اور وہ خطاط وہ نہیں, وہ ہم تخلیق کرتے, وہ لکھتے تو خیر وہ اس طرح کا پوسٹر تو نہیں لکھتے تھے. ہاں سر وقت انہوں نے سینکڑوں کتابوں کے بنائے ہوں گے. تو ایک باکمال شخص تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. 84 سال میں ان کی عمر ہو گئی تھی. سیالکوٹ کے گاؤں میں پیدا ہوئے اور بڑی دنیا بھر میں ان کا نام گونجا. بڑے سچے پاکستانی تھے, اقبال کے شہدائی تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے اور کلام اقبال کا درس دیتے رہے, نوجوانوں کو سمجھاتے رہے. اور ان کی کئی کتابیں جو اقبال کو مصور کیا اس کے کلام کو, وہ بھی مجموعے چھپے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند کرے. اچھا سر, یہ کل ایک خبر دیکھی میں نے, پی ٹی آئی کا IMF پروگرام کی حمایت سے دستبرداری کا اندیا, اسے وائس آف امریکہ اور دیگر انٹرنیشنل اشاعتی اداروں نے بھی لفٹ کیا, اور ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار جناب نصرت جاوید صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے اس بابت تبصرہ کیا. گوہر صاحب نے کہا کہ بھئی پہنچے IMF کے لوگوں کے پاس کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا, جو ہوتا نظر نہیں آ رہا, تو پھر ہم اس پروگرام کے ساتھ نہیں جڑیں گے, اپنی حمایت واپس لیں گے. لیکن گوہر صاحب نے اس کی تردید کی ہے. وہ میں سناتا ہوں, لیکن یہ جو وائس آف امریکہ نے لکھا ہے نا سر جملہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF وفد سے ملاقات کرنے والے PTI کے ایک ذریعے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ IMF پروگرام کے لیے تعاون کی یقین دہانی واضح طور پر صاف اور شفاف انتخابات سے مشروط تھی, جو اب دکھائی نہیں دے رہی, لہٰذا وہ IMF پروگرام کے لیے اپنی حمایت واپس لے رہے ہیں. اس پر پھر نصرت جاوید صاحب نے تجزیہ کیا اور آج جواب دیا. بیرسٹر گوہر صاحب نے سنا دوں؟ تو گوہر صاحب تو کہتے ہیں میں نے کیا, دیکھیے میری ملاقات نہیں. دیکھیے بات انہوں نے وہی کہی ہے, کہہ رہے ہیں وہاں نہیں کہی, یہاں کہہ رہے ہیں. گوہر صاحب ابھی تو آپ وکیل تھے, اچھے خاصے وکیل ہیں, تو مقدمہ آپ نے کیسے لڑا ہے یہ یاد رہے, خود ہی ہار گئے. یہ یاد رہے کہ جو قرض کی اگلی قسط کا جائزہ ہے وہ 11 جنوری یعنی رواں مہینے 2024 کو لیا جائے گا, جس کو ایگزیکٹو بورڈ کے ایجنڈے میں شامل کیا گیا. کچھ میری ذاتی اطلاعات یہ ہیں کہ جو وائس آف امریکہ نے خبر چھاپی ہے اس میں بڑی جان ہے. نہیں, وہ جو مرضی تردید کرتے رہے, میں نے یہ بات نہیں کہی اور وہی بات کہہ بھی رہے ہیں. بہرحال ریاست کا مفاد اور سیاست کا مفاد یہ الگ الگ رہنے چاہیے. اب 2 آخری کیسز ہیں, ان کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر سماعت 8 جنوری تک ملتوی ہوئی ہے. کھوسا صاحب تھے نا اس میں, کھوسا صاحب, سردار لطیف کھوسا, وہ سردار بھی زیر بحث آیا. چیف جسٹس برہم ہو گئے. بھائی کیا سردار, یہ کیا ہوا, بند کریں لکھنا سردار. کیوں سر؟ ہاں کیوں ان کی مرضی سر, یہ تو اجازت یہ ہونی لاکھ کے چاہیے. ان کو پسند نہیں ہے سر اجازت ہونی چاہیے سر, اجازت ہونی چاہیے سر. ویسے دس بدستہ گزارش ہے. اب سردار لطیف کھوسا ایک عرصے سے سردار ہیں,
تو وہ ان کو کیا رہا ہے. جب وہ گورنر ہوا کرتے تھے تو مجھے ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا, کچھ افریقی ڈیلیگیشن تو انہیں بتا رہے تھے کہ جو سردار اس کا تعلق بھی کہیں ادھر جا جڑتا ہے. لمبی چوڑی تاریخ بتا رہے. پتہ نہیں سرداری کہاں ہے ان کی, اب تو پی ٹی آئی میں ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, وہ اس میں کیا ہوا؟ اس میں اب انہوں نے کہا ہے جی کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کو آپ نے کوئی چیلنج کیا, وقت ضائع کر رہے ہیں, جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے حکم دے دیا نا, کیوں نہیں کر رہے؟ رپورٹیں تو مانگ لی ہیں. جی مانگ لی ہیں, مگر اصل میں بات یہ ہے کہ جو وکلا حضرات ہیں وہ اپنے مقدموں پہ محنت کریں, تفصیلات اکٹھی کریں. جتنا ہڑبونگ ہے نا, اب انہوں نے کہا رونا رپا پی ٹی آئی کا بہت ہے. انہوں نے کہا مائک آپ کی جانب موڑ دیتے ہیں, آپ پی ٹی آئی کی سیاسی تقریر کر. لیکن تنظیمی معاملات جو ہیں کمزور ہیں, یعنی نظم نہیں ہے, تفصیلات اکٹھی نہیں کرتے اور ان کو عدالت کے سامنے منضبط کر کے پیش نہیں کرتے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے عدالتی حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب کر لی اور یہ بار بار کہا ہے کہ جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ اپیل کریں. کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپیل کریں, وہ کہتے ہیں اگر وجہ معلوم نہیں ہو رہی تو وجہ کے بغیر کریں. ٹھیک, یعنی تقریر نہ کریں, اپیل کریں. جو عدالت, جو قانون کا راستہ ہے اس کو اختیار کریں. جو یہ جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کا کیس ہے, سماعت 9 جنوری تک ملتوی ہوئی ہے. اس میں لاپتہ افراد کمیشن تفصیلی رپورٹ جمع کرائے. یہ کہا ہے جناب چیف جسٹس نے, کہا کوئی بھی قائم کمیشن سے ہم مطمئن نہیں. کمیشن صرف تنخواہ لیتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. بھائی اب اس میں تو ہمارے ہیں نا جسٹس جاوید اقبال صاحب, ان کی وہاں پہ دلائل کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ جو ریٹائرڈ جج ہوتا ہے اس کی کوئی بات نہیں سنتا. اقتدار حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ سرونگ جج جو ہے اس کو مقرر کریں, اور ایسا سرونگ جج جس کی سروس کے 2 سال رہتے ہوں. تو چیف جسٹس نے کہا یہاں کا کام کتنا متاثر ہو جائے گا. جسٹس مدر صاحب نے بڑا ریمارکس دیے. انہوں نے کہا ایک ماہ میں کمیشن کے کتنے اجلاس ہوئے, کتنے لوگ بازیاب ہوئے. ریاستی پالیسی مرتب ہونی چاہیے اس معاملے پر. اور جب کئی لاپتہ یا گمشدہ افراد کا ذکر ہوا تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی فوج کھڑی ہے جو تحفظ دیں. کیس کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں, ذاتی مسئلے نہیں سنیں گے. بہت کچھ ہوا ہے مقدمے میں, آپ تفصیل کہاں جائیں گے. عمران ریاض کا نام بھی آیا. وہ شعیب شاہین صاحب نے کہا جی انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا ہے کہ مجھے تحفظ فراہم کیا جائے تو میں تفصیل آ کے بیان کرتا ہوں. او بھائی آپ عدالت میں جائیں, درخواست دیں, تفصیل بیان کریں. عدالت کو آپ کے ارد گرد ٹینک تو نہیں کھڑے کر سکتی نا, کچھ حوصلہ دل بڑا کرنا پڑے گا نا. جی ابصار عالم صاحب کا ذکر بھی ہوا, انہوں نے تو آ کے دھڑلے سے بیان دے دیا. عمران ریاض کو تھوڑا سا وقت اور لے لیں, چیزیں زیادہ کھل جائیں گی. اگر آنا چاہتے ہیں تو آئیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. ایک اور اہم خبر تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بلوچ مظاہرین کو پریس کلب کے باہر سے نہ ہٹانے کا حکم دیا ہے. بھائی ان کے لیے کچھ کہیں گے ٹینٹ لگوا دیجئے, کوئی سردی بہت ہے, ان کے کوئی مشروائز کاکڑ صاحب لاہور آئے تھے تو ان کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے, ان سے بڑا احترام. لیکن ہمارے کاکڑ صاحب, یہ کاکڑ صاحب کی بات بھی درست ہے نا کہ وہاں کتنے لوگ مارے گئے ہیں بلوچستان میں, ان کی بات بھی ہونی چاہیے. لیکن جو آئے ہیں مظاہرین, جو چل ان کی بات بھی سننی چاہیے. ان کو تو سنے ہی اپنے ہیں, سنیں, یہ تو بندوق نہیں اٹھا رہے نا. ان کو بتائیں, ان کو اگر بات سمجھانے کی ہے تو سمجھائیں. چلیے دل پہ ہاتھ تو رکھے نا. باقی تفصیلات کل لاہور ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ آنا ہے. ابھی ایک بریک. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. چاہتا ہے آپ سے ملاقات کل, تب تک لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.